العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم انا اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ محترماؤں اور میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کے تجوید کے اس سفر میں میں آپ سب کا استقبال کرتی ہوں، خوش آمدید کہتی ہوں، اور یہاں اللہ رب العزت کی ذات سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اور جس طرح سے ہم یہ قرآن کا سیشن اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تجوید کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد کرے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور جو بھی پریشانی اور مشکلات آنے والی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے دور رکھے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اور آج کا جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارا ایک نیو بیچ اسٹارٹ ہوا ہے، اور اس میں ہم انشاءاللہ اسٹارٹنگ سے سیکھنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم انشاءاللہ سیکھنے والے ہیں آج اپنا پہلا چیپٹر جو ہے حروف مفردات۔ ٹھیک ہے، حروف مفردات کے بارے میں ہم پڑھنے والے ہیں آج، اور انشاءاللہ اچھا لگے گا آج کا لیکچر آپ کو، تو پلیز آپ لوگ اس کو جوائن کرتی رہیے گا۔ اور یہ کلاس انشاءاللہ ہماری سیٹرڈے سنڈے رہے گی، اور 3 PM، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے لیٹ جوائن کیا ہے اور ان کا پہلے کا جو ہمارے لیکچرز ہیں وہ چھوٹ چکے ہیں، تو اس کو کور اپ کرانے کے لیے ہم نے یہ کلاس رکھی ہے۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں پھر۔ ہمارا آج کا جو چیپٹر ہے، آج جو ہم پڑھتے ہیں اس کو سیکھتے ہیں۔ جی، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ جب ہم کوئی بھی لینگویج، چاہے انگلش ہو یا ہندی ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی ادر لینگویج آپ لے لیجئے، اس کو ہم سیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے؟ اس کے لیٹرز سکھائے جاتے ہیں، یا آپ کہہ سکتی ہیں ہندی میں کہ اس کے اکشر یا اس کے ورن جو ہے وہ ہمیں سکھائے جاتے ہیں، کیونکہ وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ وہ چیز کسی بھی لینگویج کی بیس اور بنیاد ہوتی ہے، اسی کو جوڑ کر ہم کیا بناتے ہیں؟ شبد بناتے ہیں، اکشر بناتے ہیں، اور اس کے آگے پھر ہم سینٹینس کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اسی طرح عربی جی الفابیٹس ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہے؟ ہم ورڈز بناتے جاتے ہیں، اور پھر سینٹینس بناتے جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پورا پیراگراف بن کے تیار ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے ایک جو ہماری ایک لینگویج ہوتی ہے وہ پروان چڑھتی ہے، یعنی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے عربی جو ہے ہماری، اس میں بھی ہمیں کیا ہوگا جب ہم اس کو سیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں عربک لیٹرز سیکھنے ہوتے ہیں، ان کی پہچان کرنا ہوتی ہے اور ان کا تلفظ سیکھنا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جیسے آپ یہ دیکھتی ہیں کہ ہندی میں کیا ہوتا ہے؟ آ آ ای ای او او، ٹھیک ہے؟ انگلش میں کیا ہوتے ہیں؟ اے بی سی ڈی، اس طریقے سے۔ اور بھی جیسے اردو میں ہم اگر دیکھ لیں تو اردو اور عربی تھوڑی کیا ہوتی ہے؟ سیم ہوتی ہے، سملر ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی فی الحال ڈفرینس رہتا ہے کچھ نہ کچھ۔ جیسے الف میں آپ، اس میں اردو میں آپ دیکھ لیجئے کہ الف بے پے تے ٹے سے، اس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہاں ہم سیکھنے جا رہے ہیں عربک۔ عربک کا جو ہمارا پہلا چیپٹر ہے وہ ہے حروف مفردات۔ تو دیکھ لیتے ہیں کہ حروف مفردات کیا ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بات دھیان رکھنی ہے کہ حروف مفردات، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حروف تہجی بھی کہتے ہیں۔ جیسے ہندی میں ہوتا ہے نا، ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ اکشر بھی کہتے ہیں اور ورن بھی کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے عربک جو ہے، عربی میں حروف مفردات بھی کہتے ہیں ان کو، اور ان کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں۔ اور یہ ٹوٹل ہوتے کتنے ہیں؟ یہ ہیں ٹوٹل 29 حروف ہیں یہ حروف تہجی یا حروف مفردات۔ اتنی بار میں ریپیٹ کر رہی ہوں تو آپ لوگ بھی اس کو ریپیٹ کریے تاکہ آپ کی ذہن نشین ہو جائے اور آپ کو بعد میں یاد کرنے کی ضرورت بھی نہ پڑے، یعنی لیکچر لیتے لیتے ہی آپ کو تمام چیزیں آپ کے ذہن نشین ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے بات ہم نے کیا سیکھی کہ حروف مفردات یا حروف تہجی جو ہے وہ 29 ہوتے ہیں۔ الف اور حمزہ یہاں سملر ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تھوڑا بہت ڈفرینس رہتا ہے، اس لیے اس کو ہم الگ کر دیتے ہیں تو 29 ہی رہ جاتے ہیں۔ تو یہاں آپ کو ایک بات دھیان رکھنی ہے کہ یہاں ہمیں اکثر لوگ کیا غلطی کر دیتے ہیں کہ عربی اور اردو کو ایک سا کر دیتے ہیں، ملا دیتے ہیں۔ کیسے پڑھتے ہیں؟ الف بے تے ٹے سے، اس طریقے سے جیسے ہم اردو میں پڑھتے ہیں تو عربی پڑھتے وقت بھی وہ لوگ کیا غلطی کر دیتے ہیں کہ الف بے پے تے ٹے سے اس طریقے سے پڑھ دیتے ہیں۔ لیکن عربی جو ہم پڑھتے ہیں تو اس میں کیسے پڑھا جاتا ہے؟ الف با تا سا، اور آگے ہم سیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بات واضح ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ چیز دھیان رکھنی ہے کہ اردو ایک الگ لینگویج ہے اور عربی جو ہے وہ ایک الگ لینگویج ہے۔ تو سب سے پہلے اور یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ کی طرف بڑھتے ہیں۔
کہ یہ جتنے ہم نے حروف پڑھے، یعنی حروف ہم پڑھیں گے 29، جیسا کہ ہم نے جانا کہ حروف مفردات یا حروف تہجی جو ہیں وہ 29 ہوتے ہیں. تو اس میں آپ کو یہ بات دھیان رکھنی ہوگی کہ کچھ حروف جو ہیں اس میں سے وہ باریک پڑھے جاتے ہیں اور کچھ حروف جو ہیں وہ موٹے پڑھے جاتے ہیں. آگے انشاءاللہ میں اس کو اور ڈسکرائب کروں گی اور ایکسپلین کروں گی. فی الحال آپ ان رولز کو جو ہے سنتی رہیے اور دھیان میں رکھتی رہیے. تو آپ نے کیا سیکھا، ہم نے کیا سیکھا کہ کچھ حروف جو ہیں وہ باریک پڑھے جائیں گے اور کچھ حروف جو ہیں اس میں سے وہ موٹے پڑھے جائیں گے. اور آپ کو یہ بات دھیان رکھنی ہے کہ ان کو ہم الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں، یعنی حروف تہجی یا حروف مفردات کسے کہتے ہیں جو الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں. جیسے الف ایک اپ نے پڑھ لیا، با دوسرا عربک لیٹر ہم نے پڑھ لیا، تا تیسرا عربک لیٹر ہم نے پڑھ لیا. یعنی ہم کیسے پڑھ رہے ہیں ان کو الگ الگ کر کے. الگ الگ پڑھے جانے والے حروف کو حروف مفردات یا حروف تہجی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیز آپ کو یاد ہو گئی. چلیے ہم تو اس کو اسٹارٹ کرنے والے ہیں. تو الف سے لے کر یا تک جتنے بھی آپ لیٹرز پڑھیں گی ان میں سب سے پہلے آپ کو کیا سیکھنا ہوگا؟ مخارج. یعنی جتنے الف سے لے کر یا تک جو لیٹرز ہیں یہ کیسے نکلتے ہیں، کیسے پڑھے جاتے ہیں اور ان کے نکلنے کی جگہ کیا ہے. تو اس سب چیز کو سیکھنے کے لیے ہمیں کیا سیکھنا ہوگا؟ مخارج. مخارج ہمیں سیکھنا ہوں گے تو ہم مخارج کو دیکھ لیتے ہیں کہ مخارج کیا ہوتے ہیں. مخارج جو لفظ ہے، مخارج جو لفظ ہے وہ نکلا ہے مخرج سے. ٹھیک ہے، مخارج لفظ کس سے نکلا ہے؟ مخرج. مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ. مخرج کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہا جاتا ہے. کسی بھی چیز کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں. تو حرف کی یا اس عربک لیٹر کی کیا کہلاتی ہے؟ مخرج کہلاتی ہے. وہ جگہ جہاں سے حروف کی آواز نکلتی ہے، اسکرین پر آپ دیکھیے کہ وہ جگہ جہاں سے حروف کی آواز نکلتی ہے وہ اس جگہ کا کیا کہلاتی ہے؟ مخرج کہلاتی ہے. تو اس میں ہم سیکھیں گے کہ مخارج جو ہیں وہ بہت سے ہو سکتے ہیں، لیکن مینلی جو ہم دیکھتے ہیں کہ تو وہ ہمیں ملتا ہے کہ 5 مخارج ایسے ہیں، یعنی 5 جو ہیں وہ نکلنے کی جگہیں ایسی ہیں جہاں سے زیادہ تر حروف کی ادائیگی ہوتی ہے. اسکرین پر آپ دیکھ رہی ہیں کہ جیسے سب سے پہلے آپ دیکھ لیجئے اس میں کہ ناک کی بانس، یعنی جو ناک ہوتی ہے ہماری، اس کے بھی ہم حروف کو پڑھتے وقت ہم اس کا بھی سہارا لیتے ہیں. یعنی بہت سے لیٹرز ہیں جو ناک کی مدد سے پڑھے جاتے ہیں. کچھ لیٹرز ایسے ہوں گے جو صرف ہونٹ سے پڑھے جائیں گے، لپس کے ذریعے پڑھے جائیں گے. اور کچھ لیٹرز ایسے ہوں گے جو منہ کے خالی حصے سے پڑھے جائیں گے، یعنی اوپر کا جو تالو ہوتا ہے ہمارا وہاں سے پڑھے جائیں گے. کچھ لیٹر ایسے ہوتے ہیں کہ اکثر ان میں کیا ہوتی ہے؟ زبان کی ضرورت پڑتی ہے، تو زبان بھی مین ہمارا کہنا چاہیے کہ مخرج ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے حلق جو ہے، حلق سے بھی بہت سے لیٹرز نکلتے ہیں. تو یہ مین جو ہے یہ 5 مخارج ہیں ہمارے. ان کو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ناک کی بانس، ہونٹ، منہ کا خالی حصہ، زبان اور حلق. اس کے علاوہ ہمارے دانت ہیں. دانت سے بھی ہم بہت سے حروف کی ادائیگی کرتے ہیں، تو وہ بھی ہمارا ایک مین جو مخرج رہتا ہے وہ دانت رہتے ہیں. تو دانتوں کا پورا نقشہ آپ کے سامنے ہے اور اس کو ہم ایک ایک کر کے سیکھیں گے. آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنے سارے نام ہیں ہم کیسے یاد کریں گے. انشاءاللہ جیسے جیسے آپ کو سکھایا جائے گا آپ اس کو سیکھتے رہیے، عمل کرتی رہیے. انشاءاللہ آپ کو بہت ہی آسان لگنے والی ہے یہ تجوید. چلیے ٹھیک ہے، پھر ہم شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلا جو ہم عربک لیٹر پڑھتے ہیں وہ ہوتا ہے ہمارا الف. الف جو ہے وہ بہت ہی ایزی ہے پڑھنا اور اکثر ہم لوگ پڑھتے ہیں اور صحیح ہی پڑھتے ہیں. اس میں کوئی ایسی غلطی نہیں ہوتی ہے جس کو میں زیادہ ڈسکرائب کروں. تو الف کا مین مخرج دیکھ لیتے ہیں کہ الف کا مخرج کیا ہوتا ہے. الف جو ہوتا ہے، الف کا مخرج وہ ہوتا ہے جوف دہن، یعنی منہ کا خالی حصہ. منہ کا خالی حصہ. تو جیسے ہم پڑھتے ہیں الف الف، تو یہ جو ہمارا منہ ہوتا ہے، جب ہم منہ کا جو ایک گول گول سا حصہ ہمارا بن جاتا ہے تو یہ کہلاتا ہے منہ کا خالی حصہ. تو الف کہاں سے ہمارا ادا ہوتا ہے؟ منہ کے خالی حصے سے الف ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، منہ کا خالی حصہ. یعنی اس کو عربی میں اگر آپ دیکھیں گے کہیں لکھا ہوا تو جوف دہن بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ جوف دہن. اور اس کو آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف الف الف. عام طور پر ہم غلطی کیا کر دیتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ کھینچ کر پڑھ دیتے ہیں اس کو. کس طرح سے؟ الف الف
ऐसे नहीं पढ़ना है आपको। अलिफ की जो अदायगी होती है बहुत जल्दी से करते हैं, अलिफ अलिफ। और एक बात आपको याद रखनी है कि अलिफ हमेशा खाली होता है, अलिफ पर कभी भी कोई हरकत लगी हुई नहीं होगी, ना तो उस पर जबर जेर पेश लगा होगा, ना खड़ा जबर, ना खड़ा जेर, ना खड़ी पेश, कुछ भी उल्टा पेश कुछ भी लगा नहीं होगा। बस ये आपको सिंपल लिखा हुआ, खाली लिखा हुआ दिखेगा तो आप समझ जाएंगी कि ये क्या है, ये अलिफ है, ठीक है। और इसको जल्दी से अदा करते हैं, तो कैसे पढ़ के देख लीजिए, अलिफ 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 अलिफ। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट लेटर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट लेटर है हमारा बा। अरबी में हम कहते हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं लेटर्स, और अगर आप अरबी में इसको देखेंगी तो ये कहलाते हैं हुरूफ। हुरूफ क्या होंगे, बहुत ज्यादा, यानी दो या दो से ज्यादा, प्लूरल आ जाएगा। और सिंगुलर क्या होगा इसका, हर्फ हर्फ। चलिए बा को हम देख लेते हैं। बा का मखरज क्या है। बा का मखरज होता है दोनों होठों की तरी वाला हिस्सा। जैसे कि अभी आपको ऊपर बताया गया कि कुछ जो लेटर्स होते हैं वो कहाँ से अदा होते हैं, होठों से अदा होते हैं। इसमें दांत का कोई काम नहीं है, इसमें जुबान का कोई काम नहीं है, इसमें हलक का कोई काम नहीं है। यहाँ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, होठों का इस्तेमाल करेंगे। और होठों का भी जो तरी वाला हिस्सा है हमारा, जो हमारा गीला वाला हिस्सा होता है, वो कहलाता है हमारा बा का मखरज। तो आपसे अगर कोई हम पूछे कि भाई बा का मखरज बताइए, तो आप फौरन जवाब दे देंगी कि बा का मखरज होता है दोनों होठों की तरी वाला हिस्सा, या दोनों होठों का गीला वाला हिस्सा। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप कहेंगी बात वाज़ेह हो जाएगी। दोनों होठों के गीले वाले हिस्से से बा अदा होता है। तो हम किस तरह से पढ़ते हैं, बे नहीं पढ़ते हैं। बे पढ़ेंगे तो वो उर्दू में पढ़ते हैं हम बे। अरबी में हम कैसे पढ़ते हैं, बा बा बा। दोनों होठों के गीले वाले हिस्से से बा अदा होता है, बा बा। मुंह खोल के बारीक करके पढ़ते हैं इसको, बा बा। अलिफ बा अलिफ बा बा। अब ये मखारिज जो हैं आपको ये याद करना पड़ेंगे, क्योंकि ये जो है हमारी बेस और बुनियाद है। अगर हम यहाँ गड़बड़ कर देंगे, यानी ये मखारिज को अगर हम सही से नहीं सीखेंगे, तो समझ लीजिए कि आप आगे तक गलतियां करती रहेंगी। क्योंकि इन्हीं लेटर्स की वजह से क्या होता है, एक वर्ड बनता है, फिर एक सेंटेंस बनता है, फिर कुरान की आयत जैसे हम लिखी हुई देखते हैं, तो कुरान की आयत इन्हीं लेटर्स से मिलजुल कर बनती हैं। अगर हम इन लेटर्स को अच्छी तरीके से नहीं जानते, इनके मखारिज को अच्छी तरीके से नहीं जानते, तो आप समझ लीजिए कि हमारी जो तजवीद है, यानी जो हमारी क़िरात है, वो कभी भी सही नहीं हो सकती, दुरुस्त नहीं हो सकती। तो आपको याद रखना है कि अलिफ का मखरज क्या है, मुंह का खाली हिस्सा, आसान है। और बा का मखरज क्या है, दोनों होठों की तरी वाला हिस्सा, दोनों होठों की गीला वाला हिस्सा। किस तरह से पढ़ते हैं, अलिफ 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 बा 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 बा। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास हर्फ जो है वो है ता। अलिफ के बाद बा, बा के बाद ता। ता जो होता है, ता में हम जुबान का भी इस्तेमाल करते हैं, और जो हमारे दांत हैं हम उनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ऊपर आपको बताया गया कि जुबान भी क्या है, हमारा एक मखरज है, यानी उससे भी हुरूफ की अदायगी होती है। और जो हमारे दांत हैं वो भी कहना चाहिए हमारे मेन मखारिज में इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ ता को अदा करने के लिए हम जुबान का इस्तेमाल करने वाले हैं और दांतों का इस्तेमाल करने वाले हैं। दांत, जैसा कि आप सब जानती हैं कि हमारे बहुत ज्यादा दांत होते हैं, यानी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें 32 दांत दिए हैं कमोबेश। तो यहाँ पर हम तमाम दांतों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हमें सिर्फ 2 दांतों की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी ता को पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि हमें जुबान की जरूरत पड़ेगी। तो ये जुबान की जो हमारी आगे की बिल्कुल नोक होती है, जुबान की नोक, तो इसको हम लगाएंगे, यानी जुबान की नोक का हम इस्तेमाल करेंगे। जुबान की नोक कहाँ लगेगी, ये सामने के जो आपके ऊपर वाले दांत है ना, सामने के आपके जो ऊपर वाले 2 दांत हैं, यानी इनको कहते हैं सनाया उलिया। उलिया यानी आला से बना है, आला कहते हैं ऊपर। तो यहाँ जो हमारे सनाया यानी सनाया उलिया कौन से दांत हो गए, ऊपर वाले जो हमारे सामने के 2 दांत होते हैं चौड़े वाले, उन्हें कहते हैं सनाया उलिया। पिक्चर में भी जैसे आप देख पा रही हैं, इंग्लिश में भी आपके सामने है और उर्दू में भी आपके सामने है। तो ये जो सामने के यानी ऊपर वाले जो हमारे 2 दांत होते हैं, ये कहलाते हैं सनाया उलिया।
تو جب ہم اپنی زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ پہ لگاتے ہیں، جڑ سے مراد وہ جگہ ہے جہاں سے ہمارے دانت نکلنا شروع ہوتے ہیں، یعنی مسوڑے سے جب ہمارے دانت باہر کی طرف آتے ہیں تو وہ جگہ جو کہلاتی ہے وہ ہماری جڑ کہلاتی ہے. تو زبان کی نوک ہم کہاں لگائیں گے؟ زبان کی نوک ہم لگائیں گے اوپر کے سامنے والے جو ہمارے 2 دانت ہیں، ان کا نام آپ کو معلوم ہو چکا ہے، ثنایا علیہ. ثنایا علیہ کی جڑ پہ لگائیں گے. تو ہم کیا ادا کریں گے؟ جیسے کہ آپ پکچر میں دیکھ پا رہی ہیں کہ جو بلو کلر سے لکھے ہوئے ہیں 2 دانت میں نے لکھ کے دکھائے ہیں آپ کو. تو یہ جو اس کی جڑ ہے وہاں پر ہم لگائیں گے اپنے زبان کی نوک. تو وہاں سے کیا ادا ہوگا؟ تا. پڑھ کے دیکھیے میرے ساتھ، تے نہیں پڑھنا ہے، تے اردو میں پڑھتے ہیں، ہم کیسے پڑھیں گے؟ تا 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 تا. باریک کر کے پڑھیں گے، ہلکا سا منہ چیرا جائے گا اس میں، اس کو تا کو پڑھتے وقت. تا تا. اور پڑھتے وقت آپ کو یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ ناک میں آواز بالکل نہیں جانی چاہیے. تا ایسے آواز نہیں آنی چاہیے، بلکہ کیسے؟ بالکل صاف آواز. تا تا تا. الف با تا تا. الف با تا. یہ 3 لیٹرز ہم نے اب تک سیکھے. اب آگے کی طرف بڑھتے ہیں. آگے ہے ہمارا نیکسٹ سا. سے نہیں پڑھنا ہے اس کو، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سا. تو سا جو ہم پڑھتے ہیں اس کے لیے بھی ہمیں دانتوں کی ضرورت ہوتی ہے اور زبان کی ضرورت ہوتی ہے. تو سا کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک، یعنی زبان کی جو باہر والی بالکل جو نوک ہوتی ہے اس کا استعمال کریں گے. اور جو ہمارے ثنایا علیہ ہیں، تا کو پڑھنے کے لیے ہم نے ثنایا علیہ کی جڑ کا استعمال کیا تھا، اور سا کو پڑھنے کے لیے ہم ثنایا علیہ کے کنارے کا استعمال کریں گے، یعنی جہاں پر ہمارا دانت ختم ہو رہا ہے وہ کہلاتا ہے دانتوں کا کنارہ. ٹھیک ہے؟ تو ثنایا علیہ کا کنارہ اور زبان کی نوک، یہ ہے سا کا مخرج. اب آپ لگا کر دیکھیے اپنی زبان کو، زبان کی جو نوک ہے آپ کی، آپ اپنے اوپر کے جو سامنے ہلکی سی بالکل جو زبان ہے آپ کی وہ باہر کو نکلے گی. جب آپ سا کو ادا کریں گے تو ہلکی سی زبان بہت معمولی سی آپ کی باہر کو نکلے گی، اور زبان کی نوک جو ہے وہ آپ کے اوپر والے دانتوں سے ٹچ ہو جائے گی ہلکی سی. تو اس کو ہم کس طرح سے پڑھتے ہیں؟ سا سا سا. اس میں بھی آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ ناک میں آواز بالکل نہیں جانی چاہیے، ایسے نہیں پڑھنا ہے. سا نہیں، نون کی آواز بالکل نہیں آنی چاہیے، بالکل صاف پڑھیں گے، ہلکا سا منہ چیرا جائے گا. سا سا سا. الف با تا سا. تا اور سا ان دونوں میں آپ کو فرق رکھنا ہے. تا میں کیا ہوتا ہے؟ تا میں ثنایا علیہ کی جڑ پہ زبان کی نوک لگاتے ہیں، اور سا میں زبان کی نوک جو ہے وہ ہم ثنایا علیہ کے کنارے پر لگا دیتے ہیں. جڑ اور کنارہ، بس یہ 2 باتیں آپ کو یاد رکھنی ہے تا اور سا میں. تو یہاں ہم نے اب تک 4 حروف کی ادائیگی سیکھ لی، الف با تا سا. آگے بڑھتے ہیں. آگے ہے ہمارے پاس جیم. جیم. تو جیم کو پڑھتے وقت ہمیں کیا ہوتا ہے؟ جیم کو پڑھتے وقت ہمیں زبان کا استعمال کرنا ہے، اور جو ہمارا اوپر کا تالو ہوتا ہے ہمیں اس کا استعمال کرنا ہے. تو جیم باریک آواز اس کی نکلتی ہے، اور اس کو پڑھنے کے لیے جو ہماری زبان ہے، زبان کا جو بیچ والا حصہ ہے ہمارا، ٹھیک ہے، زبان کا جو بیچ والا حصہ ہے وہ ہم اوپر کے تالو پر لگائیں گے. وہاں سے کیا ہوگا؟ جیم ادا ہوگا. پڑھ کے دیکھ لیجئے. جیم جیم جیم. تو جب آپ جیم ادا کریں گی تو آپ اس بات کو نوٹس کریے کہ کیا آپ کی زبان جو ہے وہ اوپر تالو پر لگ رہی ہے. میں پڑھ رہی ہوں، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میری زبان کی جو بیچ والا حصہ ہے زبان کا وہ اوپر تالو سے جا کر ٹچ ہو رہا ہے. تو آپ اس بات کو پڑھ کے محسوس کریے. جیم جیم جیم. الف با تا سا. جیم جیم. آسان ہے بہت، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے آپ کو. الف با تا سا. جیم جیم جیم.
आगे बढ़े, आगे है हमारे पास हा, जीम ही की शक्ल में होगा, बस उसमें नुक्ता नहीं होगा, ठीक है। तो ये अगर आप में से कोई ऐसा है कि कुरान पढ़ा हुआ नहीं है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुरान पढ़े हुए हैं लेकिन अपने कुरान को दुरुस्त करना चाहते हैं, तो खास तौर से मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप हुरूफ की सबसे पहले पहचान करिए, यानी अलिफ किस तरह से लिखा जाता है, बा किस तरह से लिखा जाता है, उसके नीचे कितने नुक्ते होते हैं, सा पर कितने नुक्ते हैं, किस तरह से उसकी लिखावट होती है। तो इन तमाम बातों को आप याद करती चलिए, देखती चलिए, और घर पर भी इसको आप लोग थोड़ा सा टाइम देंगी तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही इजीली और बहुत ही कम वक्त में आप सीख पाएंगी। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ी रहेंगी, कम से कम मैं कह रही हूँ आप 3 महीने हमारे साथ जुड़कर देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कंटिन्यू कर सकती हैं। 3 महीने में ये मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको जो हमारे कुरान की बुनियाद है, बेस है, कम से कम मैं आपको, अगर आप 3 महीने तक हमारे साथ जुड़ी रहती हैं तो आप समझ लीजिए कि आप 50% तजवीर आसानी से सीख सकती हैं, और बाकी जितनी आप प्रैक्टिस करती जाएंगी उतनी जल्दी आप सीख लेंगी। तो मैंने क्या बताया, आपका काम ये रहेगा कि आप जितने भी हुरूफ हैं हमारे, जितने भी लेटर्स हैं, उनकी अच्छी तरीके से पहचान करेंगी कि वो किस तरह से लिखे जाते हैं, उनकी साउंड कैसी है, ठीक है, और उनका मखारिज क्या है, उनके मखारिज पे आपको खास तौर से तवज्जो देनी है। तो अब तक हमने सीखा अलिफ, बा, ता, सा, जीम, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, आगे हमारे पास हा, जीम ही की शक्ल में होगा लेकिन उसमें कोई नुक्ता नहीं होता है। जीम के जो पेट है हमें दिख रहा है खूब मोटा सा, इसमें क्या होता है, एक नुक्ता रखा होता है, एक डॉट रखी होती है, लेकिन हा जो होती है वो बिल्कुल खाली होती है। बहुत ही मेन हमारा ये कहना चाहिए मखरज होता है, और इसको पढ़ते वक्त अक्सर हम गलती कर देते हैं, और उस गलती की एक बहुत भारी कहना चाहिए सजा ये होती है कि मायने जो है वो कुरान के कुछ से कुछ हो जाते हैं। जैसे अलहम्दु का मैंने पिछली बार भी आपको एग्जाम्पल बताया था कि अलहम्दु अगर हम बड़ी हा से पढ़ते हैं तो उसका मतलब होता है कि तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है, और अगर हम वही हा पढ़ दें, यानी दो तशमी हा पढ़ दें, या गोल वाली जो हमारी हा होती है, छोटी हा भी हम उसको कहते हैं, अगर हम अलहम्दु पढ़ दें तो फिर क्या होता है, उसके मायने बिल्कुल बदल जाते हैं, उसके मायने बहुत ज्यादा बुरे हो जाते हैं अल्लाह ताला के लिए। तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा खास ख्याल रखना है हा को पढ़ते वक्त। हा का मखरज देख लेते हैं। हा, जैसे ऊपर हमने बताया कि हलक जो है हमारा, वो भी हमारा एक मखरज है, क्योंकि वहां से हम बहुत से हुरूफ की अदायगी करते हैं। तो हा जो है, हलक जो है हमारा, हम उसको अब 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। हमारा जो हलक है उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो हमारा मुंह की तरफ खुलता है, ठीक है, जब सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है जो हमारा मुंह की तरफ खुलेगा। एक होता है सबसे नीचे वाला हिस्सा जो सीने की तरफ खुलता है, और उन दोनों के बीच में कुछ हिस्सा रहता है, वो कहलाता है हमारा बीच वाला हिस्सा, यानी मिडिल थ्रॉट, अपर थ्रॉट, मिडिल थ्रॉट और लोअर थ्रॉट। यानी सबसे ऊपर वाला हिस्सा और हलक का सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो मुंह की तरफ खुलेगा, हलक का बीच वाला हिस्सा और हलक का सबसे नीचे वाला हिस्सा जो सीने की तरफ खुलेगा। तो हमारा जो हा है, हा वो अदा होती है हलक के बीच वाले हिस्से से, हलक का बीच वाला हिस्सा। तो यहाँ हम किस तरह से पढ़ते हैं, हा, हा, हा। हा को पढ़ते वक्त, हा को अदा करते वक्त मुंह खोला जाएगा, और जो मुंह की हवा है वो आप बाहर को फेंकेंगी, यानी मुंह की हवा बाहर निकलेगी इस तरह से, हा, 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 हा। मुंह की हवा जो है वो बाहर को निकालिए और मुंह को खोल लीजिए, मुंह को थोड़ा सा खोलिए बारीक आवाज में, हा, 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 हा। इसमें इन्होंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है और काफी मजेदार भी है ये। इसको हम अगर इस तरह से आप करती हैं तो मजा भी आता है हमें प्रैक्टिस करने में। जैसे मान लीजिए इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप, क्या होता है कि कभी कभी अगर हम ज्यादा मिर्ची खा लें तो हम कैसे करते हैं, कैसी आवाज निकालते हैं, आप जरा इमेजिन करिए। हलक को अपने ठंडा करने के लिए, हलक को अपने हम ठंडा करने के लिए किस तरह से आवाज निकालते हैं, इस तरह से हम सांसें लेते हैं ना बड़ी बड़ी, और मुंह की हवा भी क्या है हम बाहर को निकालते हैं। तो इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगी तो ये आपके लिए आसान रहेगा, और इसमें मखारी जब आप याद करेंगी तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत मजा भी आता है इसको याद करने में। आप काम करती रहिए घर के और इसको रिपीट करती रहिए,
اور ایک ورڈ لے لیجئے جیسے الحمد, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پریکٹس کرتی رہیے. الحمد, حمد, ہا, اس طرح سے آپ کو پریکٹس کرتے رہنا ہے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آپ کو بہت آسان لگنے والا ہے. تو اب دیکھیے ہم شروع سے ایک بار ریوائز کر لیتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا. الف, با کا مخرج بھی آپ کو پتہ چل گیا. تو ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے تو ہم ایک آدھ مخرج اور لے لیتے ہیں. تو ہا کے بعد آتا ہے خو, خو, ہا کے بعد آئے گا خو. تو جیسے اسٹارٹنگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں ہمارے پاس جو 29 لیٹرز ہیں اس میں کچھ تو باریک پڑے جاتے ہیں اور کچھ کیا ہوتے ہیں, موٹے پڑے جاتے ہیں. تو الف سے لے کر ہا تک جو ہم نے جتنے بھی لیٹرز پڑھے آج سیکھے وہ تمام ہم نے باریک سیکھے. لیکن اب جو ہمارے پاس لیٹر آ رہا ہے وہ ہے خو, خو. یہ جو ہے یہ موٹا پڑا جائے گا یا آپ کہہ سکتی ہیں پر پڑا جائے گا. پر پڑھنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آواز جو ہے وہ تھوڑی سی بھاری ہو جاتی ہے اور زبان جو ہے ہماری وہ تھوڑی سی چوڑی ہو جاتی ہے. خو, 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 خا, خو. جب میں پڑھ رہی ہوں تو آپ اس میں ڈفرینس کر پا رہی ہوں گی کہ کس طرح سے باریک اور موٹا پڑھنا ہے. اگر ہم اس کو باریک پڑھیں گے تو ہم کیسے پڑھیں گے, خا, خا. لیکن اگر ہم اس کو موٹا پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے, خو, خا, خو. باریک جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا تھوڑا سا منہ چر جاتا ہے, خا. لیکن جب ہم موٹا پڑھیں گے تو کیا ہوگا, منہ بھر جائے گا ہمارا اور اس کو ہم اس طریقے سے آواز نکالتے ہیں, خو, خو, خو. تو خو کا جو مخرج ہے وہ کیا رہے گا, خو کا مخرج رہے گا ہمارا حلق کا اوپر والا حصہ, حلق کا اوپر والا حصہ. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حلق کے ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. سب سے اوپر والا حصہ ہمارا جو منہ کی طرف کھلتا ہے وہ ہے خو کا مخرج, خو. تو یہ خو جو ہے یہ موٹا پڑا جاتا ہے, منہ بھر کر اس کو پڑھتے ہیں. جیسے اب موٹا اور اونچا ہم کس طرح سے پڑھتے ہیں اس کی آپ پریکٹس کر لیجیے. جیسے ہم کیا کہتے ہیں, آ کے ساتھ آپ پریکٹس کریے. جیسے آ, او, آ, او, آ. باریک آواز نکل رہی ہے, آ, آ, آ. اگر ہم اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے تو کس طرح سے پڑھیں گے, او, 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 آ, او, اے, او. اسی طرح سے خا, خو, خا, خو, خا, خو, خو. تو حلق کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ کیا ہے ہمارا, خا کا مخرج, حلق کا اوپر والا حصہ. یہ کیا ہے, یہ جو ہے یہ حروف, یہ والا حرف جو ہے, حرف جو ہے یہ موٹا پڑا جاتا ہے, خو. اور جو موٹے پڑے جاتے ہیں حروف ان کو کہتے ہیں ہم حروف مستعلیہ. جیسے آپ لکھا ہوا بھی دیکھ پا رہی ہیں یہاں پہ, تو جو حروف جو ہے وہ موٹے پڑے جاتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں, حروف مستعلیہ. تو خا کیا ہے ہمارا, حرف مستعلیہ, مستعلیہ یعنی موٹا پڑھا جانے والا, موٹا اور اونچا پڑھا جانے والا حرف جو ہے وہ ہمارا خا ہے. تو اس کی آواز ساؤنڈ دیکھ لیجئے اور اس کی بناوٹ بھی دیکھ لیجئے کس طرح سے اس کو لکھا جاتا ہے. اس کے اوپر ایک نقطہ رہتا ہے اور اس کی ساؤنڈ کیسی ہوتی ہے, خا, خا, خا. اس کو آپ خوب پریکٹس کریے گا. تو شروع سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا پڑھا. الف, با, تا, سا, جیم, ہا, 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 خو, خو, خو. یہاں ہم نے اب تک 7 لیٹرز جو ہیں ان کے مخارج ہم نے سیکھ لیے ہیں. اور آج کے لیے ہم اتنا ہی رہنے دیتے ہیں. اگلی بار ہم انشاءاللہ اور زیادہ کور کرنے کی کوشش کریں گے. آج فرسٹ کلاس ہے ہماری تو اس کو ہم زیادہ نہیں بڑھا رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے سیکھنا آسان ہو. اس کی جتنے بھی آپ کو لیٹرز پڑھائے گئے ہیں اور ان سب کو آپ کو خوب توجہ کے ساتھ اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے اور زیادہ سے زیادہ آپ کو پریکٹس کرنی ہے. جتنی زیادہ آپ پریکٹس کریں گی اتنا زیادہ آپ کو آسان لگے گا. تو ایک بار پھر پڑھ لیتے ہیں. الف, با, تا, سا, جیم, ہا, خو. الف منہ کا خالی حصہ, با دونوں ہونٹوں کی تری والا حصہ, تا زبان کی نوک ثنایا اولیہ کی جڑ, سا زبان کی نوک ثنایا اولیہ کا کنارہ, جیم زبان کا بیچ اور اوپر کا تالو,
ہا وسط حلق یعنی حلق کا بیچ والا یا درمیانی والا حصہ، اور خا ادنائے حلق یعنی حلق کا جو اوپر والا حصہ ہے، منہ کی طرف کھلنے والا حصہ. یہ ہو گئے ہمارے خا تک مخرج. ان تمام کو آپ کو یاد کرنا ہے اچھے طریقے سے، خود بھی سیکھیے اور آگے بھی سکھاتی رہیے. اور یہاں ہم اپنی کلاس اینڈ کر رہے ہیں، اگلی بار ہم انشاءاللہ آگے سیکھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم. اللہ حافظ. خان آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ آپ انمیوٹ کر سکتے، اسے بھی میٹنگ اینڈ کر دیجئے.